سورہ بقرہ آیات نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو. کیا ہے بھائی؟ اتقوا اللہ، کیا ہے؟ وذروا ما بقی، وذروا چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو جتنا سود باقی ہے، جتنا سود آپ کا کسی کے ذمے باقی ہے وہ سود بھی چھوڑ دو. سمجھ گئے بھائی؟ چھوڑ دو ما بقی من الربا، جتنا سود کیا ہے بھائی باقی ہے کسی کے ذمے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تمہیں ایمان کی دولت حاصل ہے، تو جو جتنا سود باقی ہے کسی کے ذمے وہ بھی چھوڑ دو. یہ آیت، اس سے پہلی والی آیات جو ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 275 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کانے کا، سود کانا، سود لینا، سود کانے کا آخرت میں جو اس کا برا انجام ہے اس کو بیان کیا ہے. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، کہہ رہے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں وہ آخرت میں اس طرح ان کا حشر ہوگا، وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ ایک آدمی کو جنات لپٹ گئے ہوں. جسے ان کو جس طرح اس کا حشر ہوتا ہے نا، وہ ایک پاگل ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کے حواس کا ہوتا ہے بھائی، حواس کام چھوڑ رہا ہے نا، وہ ایک پاگل بن جاتا ہے. تو اس طرح وہ آخرت میں اٹھیں گے، سود کھانے والے آخرت میں اس طرح اٹھیں گے جس طرح کہ ایک آدمی کو جنات لپٹ گئے ہوں، شیاطین لپٹ گئے ہوں. دراصل وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، تو سود کی کمائی میں، سود میں بھی نفع ہوتا ہے اور تجارت میں بھی کیا ہوتا ہے بھائی، وہاں بھی انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے بھائی، معاملہ ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، اس میں بھی انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے. تو خرید و فروخت کے نفع میں اور سود کے نفع میں کیا فرق ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح وہ نفع حلال ہے اسی طرح سود بھی حلال ہے، دونوں صحیح ہے بھائی، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اسی آیات میں، کہ اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یعنی اللہ نے دونوں میں فرق کیا ہے، ایک کو حلال قرار دیا، ایک کو حرام قرار دیا، دونوں ایک طرح نہیں ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے. یہ جو ہم نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ سود حرام ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت نازل فرما دی، سود کے حرام ہونے کا حکم دے دیا، سود سے منع فرما دیا. اب چونکہ اس سے پہلے سود کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو جو تمہارا سود لوگوں کے ذمے باقی ہے، سمجھ گئے بھائی؟ اس سے پہلے جو تمہارا سودی لین دین ہوتا رہا، اب چونکہ سود حرام ہو چکا تو بھائی اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اس سود کا حکم، سود کے خلاف حکم نازل ہو جانے کے بعد، سود کے حرام ہو جانے کے بعد، جو تمہارا سود لوگوں کے ذمے باقی ہے، جو تمہیں وصول کرنا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی، کیونکہ اب سود حرام ہو گیا ہے. آئندہ تو سود سے بچنا ہی بچنا ہے، آئندہ تو مطلب آئندہ تو سود نہیں لینا، لیکن جو تمہارا سود لوگوں کے ذمے ہے، جو تم نے لینا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو.
اتقوا اللہ وذروا، اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو سود کیا ہے لوگوں کے ذمے باقی ہے، ما بقی من الربا، جو سود لوگوں کے ذمے باقی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں مومن کے لیے اللہ کا حکم سب سے اہم ہے نا بھائی۔ شروع میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کے حکم سے فائدہ، اللہ کے حکم کو اہمیت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے مومن ہوتے ہیں۔ تو شروع میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، آخرت کیا ہے؟ آخر میں ان کنتم مؤمنین فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے اور سود کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان آیات میں اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے جو اگلی آیات ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے، تم یہ سود نہیں چھوڑتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو، جنگ کا اعلان سن لو۔ اتنا بھاری جملہ ہے نا یہ، اتنا بھاری جملہ ہے یہ۔ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک تو اس کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، لیکن یہ سرکش انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کس سے پیدا ہوا تھا اور اس کا حشر کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنی بڑی بات انسان کو سمجھانے کے لیے، یہ انسان کیوں نہیں سمجھتا اس چیز کو کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ کی بات سے زیادہ اہم ہمارے لیے کچھ ہے بھائی؟ اللہ کو ہمیں سمجھانے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں تھی کہ سود چھوڑ دو بھائی؟ مومن تو اس پہ مر مٹتا ہے نا بھائی۔ اتنی سی بات، اتنا سا حکم بھی کافی ہے کہ سود چھوڑ دو۔ مومن جان مال سب کی بازی لگا کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، لیکن اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پر، شفقتیں ہیں، احسانات ہیں کہ وہ حاکم بن کر بات نہیں سمجھاتا۔ حاکم احکم الحاکمین ہے، اگر وہ چاہیں تو صرف آرڈر دے، جو مانے ٹھیک ہے، جو نہ مانے اس کو جہنم میں ڈال دے، اس طرح وہ کر سکتا ہے نا، لیکن اللہ سمجھاتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ کی! رب العالمین ہو کر، احکم الحاکمین ہو کر اللہ سمجھاتا ہے۔ اس ناپاک قطرے سے بنے انسان کو اللہ سمجھاتا ہے، دلائل دیتا ہے، مثالیں دیتا ہے، اور بہت کچھ کہہ کر انسان کو سمجھاتا ہے۔ کاش یہ بندہ مان جائے، اسی کے فائدے کے لیے سمجھاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ اس پر جو ہے پہلے بات کر چکے ہم، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بندہ مان جائے۔ اب دیکھو نا یہ جملہ کس قدر مطلب بھاری جملہ ہے بھائی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آتے اور تم سود نہیں چھوڑتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان سن لو۔ تو آخر بندے کو مان جانا چاہیے نا بھائی، بندے کو مان جانا چاہیے۔ سود کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجیے۔ ان آیات میں چونکہ سود کا بیان ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ سود کے بارے میں واقف نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ سود کے خلاف قرآن و حدیث میں بہت سنگین وعیدیں آئی ہیں۔ ایک تو یہ وعید کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے۔ جو لوگ پھر بھی سود کھاتے ہیں وہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں، جنگ کا مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ یہ تمام جو سودی بینک ہے اور
تمام جو سودی ادارے ہیں یہ اللہ سے بغاوت کرنے والے اور اللہ کی اس اعلان جنگ کے خلاف گویا کہ موچے سنبھالے ہوئے یہ لوگ، ایک حقیر انسان ہو کر بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو لعنت فرمائی، ان کی جو حرکتیں تھیں، ان کے جو جرائم تھے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں ایک وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ سود کھاتے ہیں، وہ جو ہے نا سود کھاتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ وہ اخذہم الربا، ان پر جو لعنت کی گئی نا، اس لیے وہ لعنت کی گئی کہ وہ سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے، اس لیے بھی ان پر لعنت کی گئی۔ اور احادیث میں تو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ سنگین وعیدیں ہیں، صرف 2-3 احادیث سننے ہیں، بس صرف 3 احادیث، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ سود کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، کیا 73 درجے ہیں سود کا سنا کیا ہے بھائی؟ سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، ان میں سے جو سب سے کم تر جو آخری درجہ ہے نا، جو اس آخری درجے کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ معاذ اللہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ 73 درجے گناہ، اس کا جو سب سے کمتر درجہ ہے، اس کا گناہ ایسا اتنا بڑا ہے کہ معاذ اللہ یہ الفاظ کہنا بھی مشکل ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ سود کا گناہ اس سے اوپر کے 72 درجے گناہ تو الگ، سمجھ گئے بھائی؟ 72 درجے تو الگ ہیں کہ وہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سود کا 1 درہم کا آنا، سود کا 1 درہم 1 روپیہ کا آنا 36 مرتبہ زنا کے برابر۔ اور جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائیں وہ اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ عذاب لا رہا ہے؟ اپنے گناہوں کی طرف ہمیں تو صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ فلاں حکمران کا مسئلہ ہے۔ ہمیں تو پارٹیاں نظر آتی ہے، حکمران نظر آتے ہیں، ان کے خلاف پورا دن لگے رہتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا۔ کیا کبھی یہ بھی ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے جرائم ہیں اس میں؟ یہ ہم پر کیوں مسلط ہے بھائی؟ اللہ کو ناراض کریں گے تو پھر کیسے ہوگا بھائی معاملہ؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا، اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملے کو لکھنے والے پر، سودی معاملے میں گواہ بننے والے پر، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ سود کی سنگین ہو گئے بھائی، سمجھ گئے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ سود کی سنگینی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اب سود کیا چیز ہے ذرا اس کو سمجھ جائیں، اور پھر آج کل جو ہمارے معاشرے میں سودی کام رائج ہیں اس کا بھی حکم سمجھ لیں۔ دیکھیے یاد رکھیں کہ بھئی قرآن و حدیث کی روح سے سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں، سود کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ سمجھ گئے بھئی؟ کیا ہے؟ سب کے سب سود کی شکلیں، سود کی صورتیں حرام ہے۔ اب سود کے بارے میں تو ہمارے ہاں قرآن و حدیث میں 2 قسمیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو قرآن و حدیث میں سود کی 2 قسمیں زیادہ، سمجھ گئے نا؟ یہ گویا کہ سود کی بنیادی قسمیں ہیں 2۔
ایک سود تو وہ ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کر کے 6 چیزیں، ایک سونا، ایک چاندی، ایک گندم، ایک جو، انگور اور کھجور، انگور اور کھجور، یہ کیا 6 چیزیں ہیں؟ سونا، چاندی، گندم، جو، انگور، کھجور، یہ 6 چیزیں ذکر کر کے فرمایا ان کا آپس میں لین دین، سمجھ گئے؟ ان کا آپس میں لین دین، اگر آپس میں لین دین ہوگا تو اس میں اگر ایک جنس کو دوسرے جنس کے بدلے آپ بیچ رہے ہیں، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے بدلے، اور انگور کو انگور کے بدلے، مطلب اچھے انگور ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ کمتر انگور ہے۔ اگر ایک جنس ہے، ایک جنس ایک ہی طرح ہے نا، سونا سونا، انگور انگور، تو پھر اس میں کمی بیشی بھی حرام ہے اور ادار بھی حرام ہے، یعنی معاملہ برابر سرابر ہوگا اور نقد ہوگا۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ 6 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ اور اگر سونا چاندی کے بدلے، مطلب ان 6 میں سے سونا چاندی کے بدلے، انگور کھجور کے بدلے جنس ایک نہیں ہے، تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے، کہ جیسے 2 کلو انگور اور 1 کلو کھجور، کمی بیشی جائز ہے، ادار جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس کا زیادہ تر ہمارے ہاں رواج کم ہے، تو اس لیے اس کو آپ فی الحال اتنی بات سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں تجارتی سود کہتے ہیں، سمجھ گئے بھائی؟ اس کو عربی میں ربا البیع کہتے ہیں، اس کو آپ ایک طرف کر دیں۔ جو سود ہمارے ہاں زیادہ رائج ہیں اس کو سمجھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، وہ ہے قرضے کا سود، قرضے کی بنیاد پر جو سود لیتے ہیں وہ سمجھ لیں۔ انشاءاللہ کئی ساری اس کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ بھئی قرضے کی بنیاد پر نفع لینا سود ہے۔ کیا بھئی؟ قرضے کی بنیاد پر نفع لینا۔ آپ نے کسی کو 1000 روپے قرضہ دیا اور کہا کہ مہینے کے بعد 1100 روپے آپ سے لوں گا، یہ کیا ہے؟ سود۔ یہ 100 روپے سود ہے، کیونکہ یہ قرضے کے بیس پہ 100 روپے آپ نے لیے ہے نا، قرضے کی بنیاد پہ نفع لینا سود ہے۔ بات سمجھ گئے؟ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کی شکلیں ہمارے ہاں بہت ساری رائج ہیں، جیسے کہ ایک تو یہ شکل کہ ہم قرضہ دے دیتے ہیں اور پھر اس پہ بھی نفع لیتے ہیں، کہ بھئی سال کے بعد دے دیں، 1,00,000 روپے دیے ہیں تو 1 سال کے بعد 1,20,000 روپے دینا ہے آپ نے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سود ہے بھائی۔ 30,000 کیا ہے؟ سود ہے۔ نمبر 2، یہ جو بینکوں میں سودی بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اور فکس کیا ہے بھائی؟ ڈپوزٹ ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپوزٹ، اس میں جو نفع ملتا ہے یہ بھی سود ہے۔ کیوں سود ہے بھائی؟ یہ بھی قرضے کی بنیاد پہ نفع لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو سودی بینک میں جو اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا، سیونگ اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یا پھر کیا ہے؟ فکس کیا ہے؟ ڈپوزٹ ہے۔ کوئی بھی اکاؤنٹ ہے، اس کی قانونی اور شرعی حیثیت قرضے کی ہے، امانت نہیں ہے یہ، کیونکہ امانت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ امانت کو استعمال بینک والے تو اس کو استعمال کرتے ہیں بھائی، یہ قرضہ ہے، امانت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر امانت ضائع ہو جائے کسی کیا بول غفلت کے بغیر، جسے کیا ہوگا بھائی؟ چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی بھائی، تو امانت کیا ہو گئی بھائی؟ ختم، اس کا کوئی ضمان نہیں آتا۔ بات سمجھ گئے؟ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے کہ بھائی اس کو وہاں فلاں آدمی کو دے دیں، آپ جا رہے ہیں اور نیو افریدی میں ہم نے 10 مرتبہ دیکھا ہے، اسے کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی آ گیا کہ بھائی نکالو، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لے لو، 1,00,000 روپے آپ لے لو۔ اب اس کے پاس امانت تھی نا، وہ رقم، امانت اس سے ضائع ہو گئی،
چونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے. لیکن اگر قرضہ ضائع ہو جائے تو اب مسئلہ ہے. تو بینک میں اگر چوری ڈکیتی ہو جائے تو پھر بھی اکاؤنٹ ہولڈر کو صارفین کو انہوں نے اپنی رقم دینی ہوتی ہے نا. ایسا نہیں کہ بھائی اعلان لگا دیا نہیں دیں گے. ہاں بینک دیوالیہ ہو جائے وہ تو الگ مسئلہ ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن اگر چوری ڈکیتی ہو جائے تو بینک صارفین جو ہوتے ہیں, اکاؤنٹ ہولڈر کسٹمر جو ہوتے ہیں, ان کو ان کی رقم ملتی ہے. یہ دو باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امانت نہیں ہے بلکہ قرضہ ہے. کیا ہے؟ قرضہ ہے. جب اکاؤنٹ میں موجود رقم قرضہ ہے تو قرضے کی بنیاد پر نفع لینا سود ہے. تو سیونگ اکاؤنٹ میں جو نفع ملتا ہے یہ سود ہے. فکسڈ ڈپوزٹ میں جو آپ کو نفع ملتا ہے وہ سود ہے. بات کلو بھی کلیئر؟ ہاں بھائی پوری کلو بھائی. جیز کیش, ایزی پیسہ اکاؤنٹ, موبی کیش, کوئی بھی اس طرح کا اکاؤنٹ ہے, سمجھ گئے بھائی؟ ایزی پیسہ, جیز کیش, موبی کیش, کوئی بھی اس طرح کے اکاؤنٹ ہے, اس میں جو رقم رکھوانے پر آپ کو کیا بولتے ہیں ایم بیز ملتے ہیں, فری منٹس ملتے ہیں, آپ کو جو پیسے ملتے ہیں, رقم ملتی ہے, یہ سب سود ہے. کیوں کہ جو اس اکاؤنٹ میں جو آپ کی رقم موجود ہے وہ قرضہ ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو اور ان کا بزنس کا معاہدہ. ارے بھائی اگر بینک والے اس پر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے نا, آپ کا اور ان کا تو آپس میں کوئی بزنس معاہدہ ایگریمنٹ تو نہیں ہوا نا. جب آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بینک کے ساتھ آپ کا کوئی کیا بولتے ہیں بزنس معاہدہ نہیں ہوا, ایگریمنٹ نہیں ہوا, تو گوئے کہ وہ قرضہ ہو گیا بھائی. اس لیے جیز کیش یا پھر ایزی پیسہ جیسے اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں, اس میں جو رقم رکھنے پر, رقم ٹرانزیکشن پر نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹرانزیکشن پر نہیں مطلب کسی کو جو پیسے بھیجنے پر نہیں, سمجھ گئے بھائی؟ کوئی کیا پیکج کرنے پر نہیں, صرف رقم رکھنے پر. ٹرانزیکشن کی بات نہیں کر رہا, رقم رکھنے پر کہ بھائی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے موجود ہے تو چونکہ وہ قرضہ ہے ان کے ذمہ آپ کا, تو اب اس رقم رکھنے پر جو آپ کو فری منٹس ملتے ہیں, ایم بیز ملتے ہیں, آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ سود ہے. ٹرانزیکشن پر جو آپ کو ملتے ہیں, آپ نے کسی کو کیا بولتے بھائی, کسی کو آپ نے پیسے بھیج دیے بھائی, کسی کو آپ نے پیکج کرا دیا, اس پر آپ کو فری منٹس ملتے ہیں, وہ ان کی جانب سے انعام ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے. سمجھ گئے بھائی؟ ٹرانزیکشن پر جو آپ کو ملتے ہیں فری منٹس یا ایم بیز وغیرہ جو کچھ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے, گفٹ ہے. لیکن رقم رکھنے پر کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہوگی, آپ کو ایم بیز ملیں گے ہر روز, آپ کو اتنے فری منٹس ملیں گے, یہ سب سود ہے. کیوں؟ یہ قرضے کی بنیاد پہ نفع لینا ہے. بات سمجھ گئے آپ بھائی؟ ہاں بھائی. پیسے نکالتے ہیں نا, اس میں 10 روپے کاٹتے ہیں 1000 روپے میں, تو وہ ہم کو سود دیتے ہیں ان کی فیس ہے. یہ جو کیا بولتے ہیں شاپ والے جو ہے نا, ایزی پیسہ دکاندار والے, اگر کوئی رقم نکالتے ہیں آپ ان سے تو وہ آپ سے 10 روپے لے لیتے ہیں, تو وہ ان کی اجرت ہے. اگر ان کو کمپنی کی جانب سے اجازت نہ ہو, اگر ان کو, تو پھر ان کی رقم لینا صحیح نہیں ہے. اگر اجازت ہے ان کو کہ بھی ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں, تو یہ ان کی مزدوری ہے, ان کی اجرت, سمجھ گئے بھائی؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہاں قرضے کی بنیاد پہ نفع لینے کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی طرح انعامی بانڈ جو ہے, انعامی بانڈ جو ہے نا, بانڈز پر جو انعام ملتا ہے آپ کو, یہ بھی سود ہے. سود کیوں ہے بھائی؟ یہ جو آپ نے بانڈز لیے ہوئے ہیں نا, یہ قرضہ ہے حکومت پر. کیا آپ کا قرضہ اس طور پر ہے کہ اگر آپ کا انعام نہیں نکلا, آپ جب بھی چاہیں بانڈ دے کر اپنے پیسے لے سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس میں آپ کے پیسے ضائع. ایک قرآن اندازی جوئے کی ہوتی ہے, جوا. آپ پیسہ لگاتے ہیں, اگر جیت گئے تو اس سے بھی زیادہ لائیں گے, اگر ہار گئے تو یہ بھی
وہ تو جوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. یہ جو کیا بونڈ کے بونڈ جو ہے بونڈ، اصل میں حکومت کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، رقم کی. حکومت کو کسی کمپنی کو، عام طور پر سرکاری ہوتے ہیں یہ زیادہ تر، اور بھی ہوتے ہیں بہرحال، تو ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. لیکن چونکہ عوام کو اس طرح پیسہ دیتے ہی نہیں ہے، عوام کو اس طرح پیسہ بغیر غلط کے تو پیسہ نہیں دیتے ہیں نا بھائی. تو وہ ایک کام کرتے ہیں کہ وہ بونڈ جاری کرتے ہیں. اس طرح ان کے پاس پیسہ آ جاتے ہیں، مہینے بعد جب وہ چاہتے ہیں تو اس کی کیا ہوتی ہے بھائی، تو اس میں کسی کا انعام نکل آتا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بونڈز لیے نا، بونڈز لیے، یہ قرضہ ہے. قرضہ اس لیے ہے کہ آپ کے پیسے ضائع جب چاہے واپس لے سکتے ہیں. بلکہ وہ تو چھوڑیں، میرا آپ پہ قرضہ ہے، آپ کے پاس بونڈ ہے، آپ نے بولا یار یہ بونڈ لے لو، اپنے لیے وہاں سے پیسے لے لینا، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ قرضہ ہے، یہ لین دین میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تو یہ کیا ہے بھائی، یہ قرضہ ہے. اس لیے قرضے کی بنیاد پہ جو نفع ملتا ہے وہ سود ہے. تو انعامی بونڈز کا انعام بھی سود ہے. بات سمجھ گئے بھائی؟ مفتی صاحب یہ نظام بینک میں جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں کفالہ اکاؤنٹ، ہاں اس کی طرف آتا ہوں. اگلا مسئلہ یہی ہے، جیسے کہ بیمہ جو ہے، بیمہ انشورنس جو ہے نا، انشورنس، ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے، لائف انشورنس ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتا ہے، شادی کا ہوتا ہے، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں انشورنس کی. انشورنس جو ہے نا، انشورنس میں جو آپ پیسہ دیتے ہیں ان کو، ہر مہینے پیسے دیتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ سمجھ گئے نا، لائف انشورنس میں اگر مطلب مر گئے، سمجھ گئے، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی کی ویلیو اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کسی لائف انشورنس کے پاس مطلب بیٹھ جاؤ، ان کے پاس آپ کو مرنے کے وہ فوائد بتائیں گے کہ آپ بھی یہاں جاؤ گے، حتیٰ کہ آپ کے مرنے کی دعائیں بھی شروع کر دیں گے کہ بھائی آپ کا مرنا ہی اچھا ہے، جیتے جسے کوئی فائدہ آپ سے نہیں لیا آپ نے. تو یہ جو بیمہ میں جو ہم ہر مہینے پیسے جمع کراتے ہیں کہ بھائی 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، یا کوئی کسی حادثے کے لیے، میڈیکل جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سراسر قرضہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو کیا ملتا ہے، واپس بھی ملتا ہے اور اوپر کچھ اور دفعہ بھی ملتا ہے. آپ کا ان کے ساتھ کوئی بزنس معاہدہ نہیں ہے. اصل میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ میں جو آپ کو پیسے دے رہا ہوں اس کی کیا حیثیت ہے، آیا یہ گفٹ ہے، یہ قرضہ ہے، یا کوئی بزنس معاہدہ ہے، کیا ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیا ہے. تو جب آپ نے ان کے ساتھ کوئی بزنس معاہدہ نہیں کیا کہ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اس پہ آپ کاروبار کریں، جو بھی کیا ہے نفع آئے آپ اپنے بانٹتے رہیں گے. جب آپ کا ان کے ساتھ بزنس معاہدہ نہیں ہوا، اور آپ نے ان کو گفٹ نہیں کیا، آپ نے ان کو زکوٰۃ کی نیت سے بھی نہیں دیا، صدقہ بھی نہیں دیا آپ نے، ہدیہ بھی نہیں دیا آپ نے، تو پھر قرضے کے علاوہ اور آپ کو وہ پیسے واپس بھی چاہیے. تو بات سمجھ جائیں کہ جس اکاؤنٹ میں بھی، جس ادارے کو بھی، جس شخص کو بھی آپ واپسی کی نیت سے رقم دیتے ہیں، پوائنٹ سمجھ لیں، جس کو بھی آپ واپسی کی شرط پہ رقم دیتے ہیں، اگر اس کے ساتھ بزنس معاہدہ نہیں ہے آپ کا تو وہ قرضہ ہے سارا. کیا ہے بھائی؟ ہدیہ تو ملتا نہیں ہے واپس، اور زکوٰۃ بھی نہیں ملتی واپس، صدقہ بھی نہیں ملتا واپس، اور بزنس اکاؤنٹ اور کیا بزنس معاہدہ آپ کا ہے نہیں، تو پھر کیا رہ گیا؟ قرضہ رہ گیا. صاحب جتنی بھی تعبیریں کر لو، جتنے بھی ہیلے بہانے کر لو، واپسی کی نیت سے جو آپ پیسے دیتے ہیں کہ مجھے واپس ملنے چاہیے، اور کوئی بزنس کیا بولتے ہیں ایگریمنٹ بھی، تو وہ قرضہ ہے، اور قرضے کی بنیاد پہ نفع لینا سود ہوتا ہے. بات سمجھ گئے بھائی؟ تو بیمہ میں جو آپ کو نفع ملتا ہے یہ سود ہے، کیونکہ یہ قرضے کی بنیاد پر آپ پیسے اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ اس کو کھا جائیں، بلکہ آپ کو اپنا پیسہ بھی چاہیے اور اس پر نفع بھی چاہیے آپ کو.
तो यही तो कर्जे की बुनियाद पे नफा लेना है भाई, बात ही समझे। नेशनल सेविंग क्या है भाई? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हुकूमत के तहत चलता है। ये आमतौर पर रिटायर्ड लोग अपना पैसा, एक बड़ा तबका चूंकि हुकूमत के क्या है तहत है, तो ज्यादा काबिल एतमाद होता है और उसके भागने का खदशा भी, समझ गया ना। तो इस वजह से लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को, उसमें रकम जमा कराने को तरजीह देते हैं, चूंकि इसमें कोई बिजनेस मुआहदा नहीं है, आपको अपने पैसे की भी वापस चाहिए, तो ये कर्जा है। और कर्जे की बुनियाद पर क्या है? इसलिए जितने भी बेवाएं हैं या जो क्या बोलते भाई, जितने भी रिटायर हजरात हैं, उन्होंने जो इसमें रकम जमा कराए हैं ना अपने, वो सब सूद है भाई। उनसे कहो कि वापस निकालो उससे। ये मैंने आपको सूद की मुख्तलिफ शक्लें बयान कर दी, हमारे मुआशरे में ये राइज है। इसी तरह आपका किसी के जिम्मे उधार है, उधार खाता, उधार जो कुछ भी है, कोई आपने कोई चीज़ फरोख्त की है, उसकी पेमेंट क्या है? उधार है, उधार पेमेंट है। अब जब वो 1 महीने की डेट आ गई, उसने बोला नहीं है मेरे पास, आगे ठीक है अभी 1000 है, अगले महीने 2 दे देना। अब जो उसके जिम्मे जो आपके 1000 रुपए होते हैं ना उधार पे, कर्जा था वो जिम्मे, उसमें आपने इजाफा कर लिया। ये क्या है? सूद है, समझिए भाई, सूद है। जितना भी ज्यादा कमाना है तो उस वक्त तय कर ले शुरू में भाई, ये चीज आप 2 महीने को उधार है ना, आपका 1000 की है, 2000 दे देना है आपने, उस वक्त तय करना जायज है, क्योंकि नकद के मुकाबले में उधार क्या होता है? रेट क्या होता है भाई? ज्यादा होता है, ये जायज है। लेकिन जब एक मरतबा तय कर लिया और जब वो डेट आ गई और उसने पेमेंट नहीं की वहाँ, तो फिर उस पर इजाफा करना सूद है, ये फिर जायज नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो चीज की कीमत थी और इस वक्त ये उस पर कर्जा है। बात समझ गए भाई? ये सूद की शक्लें हैं। अब जरा मीज़ान बैंक के बारे में, मीज़ान, अच्छा एक है तकाफुल के नाम से मशहूर है, ये मीज़ान तकाफुल भी है और पाक कतर तकाफुल भी है। तो कई क्या बोलते हैं हजरात के यहाँ ये जायज़ है, मतलब मीज़ान बैंक जायज़ है, मीज़ान बैंक जायज़ है उनके यहाँ, तो मीज़ान तकाफुल भी जायज़ है और पाक कतर तकाफुल भी जायज़ है। दरअसल इस पर इश्काल ये है कि दोनों में फ़र्क क्या है, कि सूदी बैंक में और मीज़ान बैंक में नफ़ा में क्या फ़र्क है, तो ये ज़रा समझ लें। सूदी बैंक में अकाउंट की बुनियाद कर्जे पर है, क्योंकि आपने उनके साथ बिजनेस मुआहदा नहीं किया, तो जो नफ़ा मिलेगा वो क्या होगा? सूद होगा। मीज़ान बैंक का जो दफ़ा अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जो है, उसकी बुनियाद कर्जे पर नहीं है। वो आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, बाकायदा साइन कराते हैं आपसे कि आपके पैसे हम किसी बिजनेस में लगाएंगे, जो नफ़ा मिलेगा 5% जो कुछ भी है आपको मिलेगा। आपसे साइन कराते हैं, आपका वो जो अकाउंट होता है ना, वो आप कर्जे की बुनियाद पर, वो बिजनेस की बुनियाद पर होता है। शिरकत मुज़ारबत जो कुछ भी है वो जायज़ है। बात समझ गए भाई? इसी तरह तकाफुल जो है, तकाफुल, ये जो हर एक तकाफुल नहीं, मैं फ़िलहाल मीज़ान बैंक की बात कर रहा हूँ और पाक कतर तकाफुल की मतलब बात कर रहा हूँ। इसमें और बीमा में फ़र्क क्या है? देखिए, बीमा इंश्योरेंस जितनी भी कंपनियां हैं, स्टेट लाइफ है, जोबली है या कोई और है, इनमें ऐसा होता है कि जो आपने पैसे दिए हैं वो क्या है? कर्जे की बुनियाद पर नफा लेने वाली बात इसमें है। जबकि मीज़ान बैंक तकाफुल और पाक कतर तकाफुल में ऐसा नहीं होता। उसमें जो आप पैसे देते हैं ना, आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है भाई? एग्रीमेंट ये होता है कि आपके जो पैसे हैं उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा जैसे क्या बोलते हैं, 1000 में से 500 रुपये हम इसको बिजनेस में लगाएंगे, उसमें जो नफ़ा आएगा उसमें से आपको हिस्सा मिलेगा।
اور جو 500 روپے ہیں نا یہ چندہ وقف، کیا چندہ وقف اس فنڈ میں جائے گا. تو آپ کو آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے، شادی کا ہے، تعلیم کا ہے، لائف کا ہے، میڈیکل کا ہے، اس حساب سے ایک تو آپ کو اس وقف مال میں سے، چندے والے مال میں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، اور ایک اس بزنس والے کیا بولتے ہیں ایگریمنٹ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو دونوں جائز ہے. کیا ہے بھائی، اس میں سود کی بنیاد پہ نفع لینے والی، کیا بولتے ہیں قرضے کی بنیاد پر نفع لینے والی بات نہیں ہے اس میں. تو میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں اور سودی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں فرق سمجھے فرق. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن صرف آپ کا ذہن صاف کرنا تھا کہ سود کا یہ اصول سمجھ لیں کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا. ہر وہ قرضہ جو کہ نفع کھینچے وہ کیا ہے، سود ہے. یعنی احادیث سے ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے، قرضے کی بنیاد پر نفع لینا سود ہے. کیا ہے بھائی، قرضے کی بنیاد پر نفع لینا. ایک اور صورت، آپ نے کسی ریڈی والے کو، کسی دکاندار کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے. آپ جب بھی جاتے ہیں تو 1 کلو ٹماٹر ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، قرضہ دیا ہے بھائی، غلے بکے نے غم و ایمانہ سب ہوتا ہے. یہ سود ہے، کیونکہ قرضے کی بنیاد پہ نفع لے رہے ہیں. اچھا، ریٹ کو اس بنیاد پہ کم کرا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو قرضہ دیا، یہ سود ہے. ریٹ کو اس بنیاد پہ کم کرا رہے ہیں کہ ہاں بھائی قرضہ دیا آپ کو میں نے، یہ بھی سود ہے. اب یہ باتیں نہیں کریں، سمجھ گئے؟ اچھا یاد تو ریٹ کو قرضے کی بنیاد پر کم کرانا کیا ہے، سود ہے. مطلب یہ ہے کہ قرضہ. اچھا، ایک اور صورت جو کہ بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے گروی کا نفع. آپ نے مجھ سے قرضہ لیا 5 لاکھ روپے، انہوں نے مجھ سے قرضہ لیا. میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس گارنٹی کے طور پر کچھ چیز رکھواؤ بھائی. آپ نے کہا کہ میرے یہ بائک ہے، یہ لے لو فی الحال. ہاں بھائی، تو یہ اس قرضے کے بدلے بطور کیا ہے بھائی، بطور ضمانت، گارنٹی، سیکورٹی کہ آپ کے پاس ہے نا بھائی. آپ بائک صبح شام چلا رہے ہیں بھائی، سمجھ گئے؟ ابھی جو آپ بائک چلا رہے ہیں یہ کس چیز کے بدلے میں چلا رہے ہیں؟ آپ کو 5 لاکھ روپے پورے ملیں گے. یہ جو آپ بائک سے نفع اٹھا رہے ہیں یہ کس بیس پہ اٹھا رہے ہیں؟ گاؤں میں کھیتوں کو اور زمینوں کو گاڑا بولتے ہیں، گاڑا، گروی گاڑا بولتے ہیں اس کو. مطلب قرضہ لیا ہے انہوں نے، اپنی زمین رہن رکھوائی ہے، گروی رکھوائی ہے، گاڑا رکھوائی ہے، بطور ضمان رکھوائی ہے اپنی زمین. اب جنہوں نے قرضہ دیا ہے نا وہ اس میں کیا بول رہے ہیں، فصل بو رہے ہیں، کھیتی اگا رہے ہیں بھائی. ابھی جو آپ نفع اٹھا رہے ہیں اس سے کس بیس پہ اٹھا رہے ہیں آپ؟ قرضے کی بنیاد پر. اچھا، آپ کو اپنی رقم پوری بھی چاہیے، تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے بدلے اس کو آپ کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے. زمان بھی طاقت پیسے ہی دے گا نا نو، تو آپ کو تو اپنے پیسے پورے ملیں گے. تو یہ جو آپ اس کی چیز سے نفع اٹھا رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا اس کو؟ تو اس لیے گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا، اس کی یہ صورت بھی رائج ہے کہ آپ نے مجھ سے پیسے لیے، اس کے بدلے کوئی مکان آپ نے میرے پاس گروی رکھوا لیا، آپ نے اس مکان میں کرایہ دار ڈال دیے. پیسہ آتا، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے اس کا کرایہ مجھے ملے گا. بھئی آپ کو کس بیس پہ ملے گا؟
बात समझ गए भाई, ये सब सूद है। तो सूद की हुर्मत, मैंने कहा ना कि ये तो वाज़ेह सूद है। कुल्लु क़र्ज़िन जर नफ़अन फ़हुव रिबा, आखिरी बात समझ लें सूद के हवाले से। देखिए शरीयत का ये कहना है, या तो आप रिस्क लें, रिस्क क्या लें भाई, मतलब ये कि अगर मैं आपको लाख रुपए दे रहा हूँ, अब अगर आपको इस पर नफ़ा भी चाहिए तो आप रिस्क लें और इसको बिजनेस की बुनियाद पर दें। एक तरफ आपको नफ़ा भी चाहिए, हाँ, एक तरफ आपको नफ़ा भी चाहिए और फिर आप रिस्क भी नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे नहीं मुझे अपने पैसे पूरे चाहिए, ऐसा नहीं चलता। हाँ, क्या है भाई, आपको भाई अहम पॉइंट समझ लें, अहम पॉइंट समझ रहिए। लाख रुपए मैं इसको दे रहा हूं, अब अगर मुझे इस पे नफा चाहिए तो मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं आपको कारोबार की बुनियाद पे दूंगा, अगर नुकसान हो गया तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा। उसमें नुकसान का रिस्क लें, नुकसान का खतरा, उसके इम्कान का खतरा कबूल करें। बड़े नुकसान ना हो उससे गरज नहीं है, लेकिन वो जो क्या है, इम्कान है, खतरा है, वो कबूल कर लें, रिस्क ले लें, तब आपके लिए नफा लेना जायज़ है। लेकिन अगर आपको अपने पैसे पूरे चाहिए तो आप रिस्क नहीं ले रहे, तो आपको नफा कमाने का भी हक नहीं है उसका। वो कर्जा है, कर्जे की बुनियाद पर नफा लेना जायज़ नहीं है। बात समझ गए भाई। तो आयत दोबारा पढ़ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए मोमिनो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू, हाँ भाई, और छोड़ दो, वज़रू, और छोड़ दो, मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद बाकी रह गया लोगों के ज़िम्मे ना, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा तो सूद लेना ही नहीं है। मगर ये जो सूद का जो क्या बोलते हैं, हराम होने का जो हुक्म नाजिल हुआ है, उसके बाद जो लोगों के ज़िम्मे तुम्हारा सूद लेना बाकी है उसको भी छोड़ दो। अगर तुम बाज नहीं आते तो अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जंग का ऐलान सुन लो। इसका मतलब ये है कि फिर तुम्हारे खिलाफ हाकिम जिहाद भी कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ हाकिम जिहाद भी कर सकता है तुम्हारे खिलाफ। ये सूद लेना इतना बड़ा गुनाह है। इसमें और भी बातें हैं, तफसीलात हैं, लेकिन क्योंकि असल आयत जो हमने पढ़ ली उसी का मफ़हूम वाज़ेह हो गया। तो अब सूद के बारे में कोई बात आपके ज़हन में है तो पूछ लें भाई। जी, ये सूद का मसला नहीं है, लेकिन मसला आप समझ लें, छोड़ दें, मसला समझ लें। एक आदमी ने आपको पैसे दिए कि मेरे लिए मार्केट से मोबाइल खरीद के लाए, 20,000 का मोबाइल है, खरीद के लाए। आप गए, आप बड़े तेज थे, आपने ज़ुबान चलाई, ताल्लुकात चलाए, कुछ भी चलाया, बहरहाल बहुत कुछ चलता है, आप समझ गए। तो आपने वो 18,000 रुपये को उससे ले लिया। ये जो 2,000 रुपये आपने मतलब बचा लिए, इसका क्या करना है, इसके बारे में हुक्म समझ लें। देखिए, अगर आप, क्योंकि वकील है ना, वकील है ना, आप उनकी तरफ से कोई चीज़ लाने के लिए मुकर्रर हैं। अगर उन्होंने, मुवक्किल ने आपसे कहा है कि भाई ये 2,000 रुपये आप रख लो, तब तो जायज़ है। या आपने, या आपस में ये तय हुआ है कि मैं इसकी उजरत लूँगा आपसे, कहा कि ठीक है भाई, आपने जितने के भी ख़रीदा बाकी आपके, मतलब तय हुआ है उजरत, क्योंकि आपको हक हासिल है कि आप मेहनत कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या है भाई, उजरत लेना, हाँ भाई, जायज़ है। लेकिन अगर ना आप उजरत तय कर रहे हैं, ना उनसे इजाज़त ले रहे हैं,
تو ان کی اجازت کے بغیر یہ 2000 روپے آپ کی رکھنا جائز نہیں ہے، جائز۔ اس کے جواب کی صورت کیا ہے؟ ہاں بھائی، طے کر لیں یا ان سے اجازت لے لیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ آپ کا کام یہی ہے، آپ کا اس حوالے سے آپ مشہور ہے کہ بھائی یہ بغیر پیسوں کے، بغیر کمیشن کے کام نہیں کرتا، سب کو پتہ ہے، اپنی کمیشن لیتا ہی ہے۔ اگر اس وقت کمیشن طے نہ ہو تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ کیا ہے بھائی، آپ کا کام پیشہ، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے لوگ مار کھا جاتے ہیں اس میں۔ تو اس کے علم میں لاؤ یا پھر طے کرو، دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک کرو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ اچھا سبق جی بس یہی سوال ہے۔ ہو